الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واقعات اور قصے بیان فرمائے اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور ان کے ابا جو تھے ان کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے. معلوم ہوا کہ زیادہ اولاد اور زیادہ بیٹے ہونا نبیوں کی سنت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 تو بیٹیاں تھیں اور جو بیٹے تھے وہ زندہ نہیں رہ سکے، پیدا ہوتے پھر انتقال کر جاتے، پیدا ہوتے انتقال کر جاتے. اس طرح 3 یا 4 بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر گئے. اسی لیے ٹوٹل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی گھر میں 7 یا 8 بچے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 لڑکے تھے. اس میں سے ایک لڑکے کا نام یوسف ہے. 12 میں جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام ہے یہودا. اس وقت جو پوری دنیا میں یہ یہودی کمیونٹی ہے یہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کے نام پر سے یہ یہودی کہلاتے ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ زیادہ تر اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں. ان کا سیکنڈ نیم اسرائیل ہے. اسی لیے ان کے بیٹوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میننگ دا سنس آف دا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے تمام بیٹے. اور اس میں سب سے بڑے بیٹے یہودا
اسی لیے ان کو یہودی کہتے ہیں، یہ ایک وجہ تسمیہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے، اور ایک اور بھائی بھی ایج میں بہت چھوٹا تھا جس کا نام بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی ایج 7 ایئر کی تھی، ایک خواب دیکھا، ڈریم دیکھا انہوں نے۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان کے اوپر جو اسٹارز ہے، ستارے ہیں، اس میں سے 11 اسٹارز نیچے اتر کر کے زمین پر آئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ پھر دیکھا کہ مون، چاند، وہ بھی آسمان سے اتر کر کے زمین پر آیا، اور اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ سورج، سن، وہ بھی اتر کر کے زمین پر آیا، اور اس نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ ٹوٹل 13 سجدہ کرنے والے ہو گئے۔ 11 اسٹارز، ایک مون، ایک سن، کل 13 نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ انسان جو خواب دیکھتا ہے، وہ خواب کے پیچھے کیا حقیقت ہے، اس کو تعبیر کہتے ہیں۔ وہ تعبیر کسی سے پوچھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خواب پوچھنا، خواب بتلانا، اور خواب کی تعبیر بتلانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب فجر کی نماز ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھتے تھے، آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ نے اگر دیکھا ہوتا تو بتلا دیتے، پھر حضور اس کی تعبیر دیتے تھے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو حضور اپنا ڈریم لوگوں کو بتلاتے، اور اس کی کیا تعبیر ہے، اس میں کیا اشارہ ہے، وہ بھی حضور لوگوں کو بتلا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اچھا خواب دیکھو کہ برا خواب دیکھو، کسی تعبیر کو جاننے والے ایکسپرٹ سے اپنا خواب بتلانا چاہیے، اور اس کی ڈیٹیل اور حقیقت معلوم کرنی چاہیے۔ آپ کے کام کے لیے ایک نشانی بتلاؤ۔ جنرلی جن لوگوں کے اوپر میجک، جادو وغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے، ان لوگوں کو خواب کچھ برے برے، گندے گندے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ کوئی لائن ہے، ٹائیگر ہے، وہ ان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی ڈریگن ہے، کوئی سنیک ہے بلیک رنگ کا، وہ اس کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس طرح کے اگر خواب کسی کو نظر آئے تو جنرلی اس کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ کوئی اس کے اوپر نعوذ باللہ جادو کروا رہا ہے، لہذا اس کو اس کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی علاج کرنا چاہیے، قرآن کی آیتیں وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ شادی بھی استخارہ کر کے کرنی چاہیے۔ استخارے کی دعا پڑھ کر کے سو جاؤ تو بعض مرتبہ خواب نظر آتا ہے۔ خواب کے اندر اگر سفید چیز نظر آئے، وائٹ یا پنک، اس طرح کوئی چیز نظر آئے تو سمجھو کہ جس لڑکی کے ساتھ آپ نے استخارہ کیا ہے اس میں بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ شادی کرنے میں خیر رہے گی۔ اور اگر آپ نے استخارہ کیا اور خواب کے اندر کچھ بلیک بلیک، کالا کالا ایسا دکھتا ہے
تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ شادی نہ کرنے کے اندر بھلائی ہے۔ تو استخارے کے اندر بہت سی مرتبہ خواب دکھتے ہیں، اور استخارے کے اندر بہت سی مرتبہ دل کے اندر اطمینان یا یہ کہ اطمینان کے علاوہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور آپ کے دل کے اندر اطمینان ہو گیا قدرتی طور پر، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تو پھر کبھی بھی وہ کام کرنا نہیں چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بڑا عجیب خواب دیکھا کہ سٹارز نیچے آوے اور سجدہ کرے، مون اور سن نیچے آوے اور سجدہ کرے۔ اب خواب کس کو دکھاوے؟ صبح میں اٹھ کر کے اپنے ابا کو خواب سنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں کلوز ریلیشن شپ ہونی چاہیے، کہ بیٹا اپنی سیکرٹ بات باپ کو کہوے، باپ اپنی سیکرٹ بات بیٹے کو کہوے۔ ایسی ریلیشن شپ ہونے چاہیے باپ اور بیٹے کے درمیان میں۔ آج جنرل یہ ہو رہا ہے کہ باپ اپنی دنیا میں رہتا ہے تو بیٹا بیچارہ اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی سیکرٹ بات کس کو کہے؟ پھر وہ غلط جگہ کے اوپر جاتا ہے اور غلط فرینڈ سرکل کے پاس جاتا ہے، اس میں گمراہ ہونے کا، بھٹک جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ اسی لیے باپ بیٹے کے درمیان میں ایسی کلوز ریلیشن شپ ہونی چاہیے کہ دل کی بات بیٹا باپ کو کہے، باپ بیٹے کو کہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایج 7 ایئر تھی اس وقت۔ انہوں نے اپنا خواب صبح میں اپنے ابا جان کو سنایا، تو ان کے ابا تو اللہ کے نبی تھے، اسی لیے وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کا میننگ کیا ہے۔ اس خواب کا میننگ یہ ہوتا تھا کہ اے میرے بیٹے یوسف، ابھی تو تم چھوٹے ہو، کل جب تم بڑے ہو جاؤ گے اللہ تم کو اتنا اونچا عزت کا مقام اور درجہ دیں گے کہ تمہارے تمام بھائی، تمہارے ابا اور اماں، وہ سب تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، وہ سب تمہارا رسپیکٹ کریں گے، ادب کریں گے۔ اتنا اونچا اللہ تعالیٰ تم کو درجہ دینے والے ہیں۔ اب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ 12 بردرز ہے، اس میں سے ایک بھائی کو اتنا اونچا مقام درجہ ملنے والا ہے تو دوسرے کے 11 کے دل کے اندر جیلسی آتی ہے، حسد آتا ہے، حسد کی آگ جلتی ہے کہ میرا بھائی کیوں اتنا آگے جا رہا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر نہیں بتلائی، کیونکہ میرا بیٹا ابھی چھوٹا ہے، اس کو خواب کا میننگ بتا کر کے کیا مطلب، کیا سمجھ میں آئے گا؟ ابھی ڈریم کا میننگ بتلایا نہیں، بلکہ باپ نے ان کو نصیحت کر دی۔ کیا نصیحت کی؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا ڈریم، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، کیونکہ وہ بھائی بھی نبی کے گھر میں بڑے ہوئے ہیں اور نبی کے گھر کے ماحول میں بڑے ہوئے، ان کے پاس بھی علم ہے، نالج ہے، ان کے پاس بھی سمجھ ہے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ اس خواب کا میننگ کیا ہے، اور جب وہ سمجھ جائیں گے تو بیٹا وہ تجھے پریشان کریں گے، تیرے خلاف کوئی اسکیم کریں گے، تجھے تکلیف دینے کی کوئی پلاننگ کریں گے۔ اسی لیے تو اپنے بھائیوں کو اپنا ڈریم مت بتلانا، اپنا خواب مت بتلانا۔ یہ باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر دی۔ اس سے ایک بہت بڑا لیسن سمجھو، ہر اچھی چیز سب کے سامنے ڈکلیئر نہیں کرنی ہوتی ہے۔
بہت سی اچھی چیز تو لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کرو. اللہ نے کپڑے اچھے دیے، کپڑے پہنو. اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیسے دیے ہیں تو جائز طریقے سے گھڑی استعمال کرو، چشمے استعمال کرو، سوز استعمال کرو. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت کو ذرا لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کرو. خود آپ کے بدن پر بھی نعمت اللہ کی ظاہر ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو اللہ نعمت دیتے اس کے بعد بھی وہ جان بوجھ کے فقیروں جیسے رہتے ہیں، غریب کی طرح رہتے، پور پیپل کی طرح رہتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ نعمت دے تو اس نعمت کو استعمال کرو، لیکن بہت ساری نعمت ایسی ہوتی کہ وہ ڈکلیئر کرنے کی نہیں ہوا کرتی. اس کو جتنا تم چھپا کے رکھو گے اتنا سلامتی رہے گی. جتنا ڈکلیئر کرو گے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے، تم کو پریشان کریں گے. اور بعض مرتبہ یہ دنیا اتنی گندی ہو چکی ہے کہ حسد اور جیلسی میں نعوذ باللہ ایک دوسرے کو قتل بھی کروا دیتے ہیں، مرڈر بھی کروا دیتے ہیں. اور اتنا تو بہت سے لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حفاظت میں رکھے کہ اگر کسی کے ساتھ جیلسی ہو گئی، حسد ہو گئی تو اس کے لیے بلیک میجک کروائیں گے، کالا جادو کروائیں گے اس کے اوپر، اور اس کے خلاف گورنمنٹ کے اندر اپیل کر دیں گے، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کر دیں گے. ایسا بھی لوگ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی مسلمان کی کوئی انفارمیشن گورنمنٹ کو دیتا ہے تو قیامت کے دن اس کو آگ کا کراس بنایا جائے گا، اور آگ کے تختے کے اوپر قیامت کے میدان میں سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو لٹکائیں گے. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی انفارمیشن گورنمنٹ میں دیتا ہے اور اس مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو اتنی سخت حدیث میں بات آئی کہ آگ کا کراس بنا کے اس کو لٹکائیں گے پورے قیامت کے میدان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ، اور اس کو ایسی ڈینجر سزا دی جائے گی. اسی لیے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے گورنمنٹ کے اندر انفارم نہ کرے، انفارمیشن نہ دے اور اس بیچارے کو پریشان نہ کرے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھایا بیٹا اپنا خواب کسی کو مت بتلانا، اسی لیے کہ شیطان تمہارے بھائی کے دل کے اندر دشمنی کو گرم کرے گا، اور پھر وہ بھائی تیرے دشمن بن جائیں گے، تیرے لیے کوئی پلاننگ کریں گے، اسکیم کریں گے. اسی لیے بہت ساری نعمت کو چھپا کے رکھنے میں ہی خیر ہوتی ہے، بلائی ہوتی ہے. یعقوب علیہ السلام کی نصیحت بیٹے نے مان لی اور کسی کو بتلایا نہیں. لیکن ایک فیملی میں رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ پتہ تو چل ہی جاتا ہے. اور انسان کی ایک ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی اچھی چیز آتی ہے تو وہ چھپا نہیں سکتا، وہ کسی نہ کسی کو تو بتلا ہی دیتا ہے. اسی طرح بھی یہ بات ان کے بھائیوں کو پہنچ گئی کہ یوسف نے تو ایسا ڈریم دیکھا، ایسا خواب دیکھا، اور یوسف تو فیوچر کے اندر کنگ بننے والا ہے اور یوسف کو تو بہت بڑی عزت ملنے والی ہے. یہ ان کے بھائیوں کو پتہ چل ہی گیا، خبر ہو ہی گئی. تو اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف ان کے اینٹی پلاننگ کرنا شروع کر دی، اور پلاننگ ایسی خطرناک کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مرڈر کرنے کا پلان بنا ڈالا. یہ قرآن کا قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. دیکھو بھائی بھائی کے کیسے دشمن بن جاتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دینے کا وہ لوگ پلان کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں آپس کے اندر؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. وہ 10 بھائیوں نے ایک پرائیویٹ میٹنگ کی، اور میٹنگ کے اندر کیا کہا کہ ہم ٹوٹل 12 بردرز ہیں،
لیکن ہمارے ابا جان عجیب آدمی ہیں کہ برادر یوسف اور برادر بنیامین کو ایکسٹرا لو کرتے ہیں، ان کو بہت دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں، اور ہم 10 کو ہمارے ابا جان تھوڑا کم محبت ان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ سب 10 بڑے تھے اور یہ دونوں چھوٹے تھے، اور جنرلی پیرنٹس کی عادت کیا ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت زیادہ ہوتی ہے اور بڑوں کے ساتھ تھوڑی محبت کم ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بیٹا یوسف فیوچر میں اللہ کا نبی بننے والا ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام بیٹے سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ آج اگر بیٹوں میں ایک بچہ حافظ اور عالم بن جائے تو ظاہر بات ہے کہ باپ اس کے ساتھ زیادہ محبت کرے گا، اگر باپ دیندار ہے تو، اور اگر دیندار نہیں ہے تو وہ اس عالم حافظ بیٹے سے پوری محبت نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ تو کہاں حافظ مولوی بن گیا، میں نے تو بہت امید لگائی تھی کہ تو مجھے میرے بزنس میں ہیلپ کرے گا، لیکن تو پڑھتا پڑھاتا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ تو بعض لوگ ایسے بھی مینٹلی ایسی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، حالانکہ جو دیندار ہو اس کے ساتھ زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام تو اسی لیے محبت رکھ رہے تھے۔ یہ 10 بھائیوں نے پرائیویٹ میٹنگ میں یہ بات کی کہ ہم تو ابا کے ساتھ کام کرتے، ہیلپ کرتے ان کے کام میں، اور یہ دونوں چھوٹے ہیں، پھر بھی ابا محبت زیادہ ان دونوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے ابا کی بہت بڑی کھلم کھلی غلطی ہے، تو اب کیا کرو؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ یوسف کو مرڈر کروا ڈالو، قتل کر دو یوسف کو، یا یہ کہ اس کو دور کسی دوسری سٹی میں، ادر کنٹری میں لے جا کے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور اس زمانے میں آج کی طرح کمیونیکیشن تو تھا نہیں، آج کی طرح ٹرانسپورٹیشن تو تھا نہیں، کسی کو ڈال کے آؤ، رکھ کے آؤ تو اس کا آنا امپاسبل ہو جاتا تھا۔ پیدل چل کے جاؤ، اونٹ پر بیٹھ کے جاؤ، گھوڑے پر بیٹھ کے جاؤ، تو دور کسی ادر کنٹری میں رکھ کے آ گئے تو وہ آ نہیں سکتا، پھر گیا کام میں سے۔ تو کہا یوسف کا مرڈر کرو یا اس کو دوسری کسی کنٹری میں رکھ کر کے آ جاؤ۔ جب یوسف نہیں ہوگا تو پھر ابا کی ساری محبت ہماری طرف ہوگی اور ہمارے سب کام ایزی ہو جائیں گے۔ رہا گناہ مرڈر کا تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور پھر نیک اور سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی شیطان ہے کہ ابھی گناہ کرو پھر توبہ کرو، یہ شیطان سکھلاتا ہے۔ ایسا نہیں، گناہ ہو گیا تو توبہ کرو، یہ نہیں کہ گناہ کرو اور پھر توبہ کرو۔ ہو جاوے، انسان ہے تو پھر توبہ کر لے گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ ان لوگوں نے آپس میں پلان کیا ہے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ یہ سب بھائیوں میں جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے اس پرائیویٹ میٹنگ کے اندر یہ کہا کہ بھائی یوسف کا مرڈر مت کرو، مرڈر تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے جہنم کی سزا ہوتی ہے۔ ایک کام کرو، کوئی جنگل میں کوئی کنواں ہو، وہاں لے جا کر یوسف کو ڈال دو، کوئی آئے گا پانی پینے کے لیے، وہ یوسف کو نکال کے لے جائے گا، تو ہم مرڈر کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور یوسف ہمارے سامنے سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے جنگل کے کسی کنویں میں لے جا کر کے یوسف کو ڈال دو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یوسف کو جنگل میں کیسے لے جاوے؟ اس لیے کہ ابا تو یوسف کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، ابا تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کیسے یوسف کو لے جاوے جنگل کے اندر؟ ہم لوگ کبھی کبھی جاتے بھی ہیں تو
ابا تو یوسف کو بھیجتے نہیں ہیں، وہ تو گھر میں ہی رکھتے ہیں. تو کہا ابا کے پاس لے جانے کا بھی کوئی پلان بناوے. تو سب بھائیوں نے پرائیویٹ میٹنگ میں پلان بنایا اور 10 کے 10 ڈیپوٹیشن لے کر پریشر بنانے کے لیے ابا کے پاس گئے. اور ابا کو جا کے کہتے ہیں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. ابا جان، یوسف ہمارا بھائی ہے نا، تو بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجنے کے اندر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے، ٹرسٹ ہونا چاہیے. اس کو ہمارے ساتھ بھیجا کرو. کیوں آپ ٹرسٹ نہیں کرتے یوسف کے بارے میں ہمارے اوپر؟ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کا بھلا چاہتے کہ یوسف کا بھی بھلا ہو جائے. یہ کیا ہمیشہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اس کو ذرا گھر سے باہر نکالو. یہ بھی جاوے جنگل میں، بچہ ہے، کھیلے اور جا کر کے موج مزے کرے. اس کو بھیجو ذرا یوسف کو بھی ہمارے ساتھ. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون. کل ہمارا پروگرام ہے جنگل میں جانے کا، اس کو بھیجو ہمارے ساتھ. جنگل میں فروٹس ہوں گے، وہ کھائے گا. ہم لوگ وہاں جا کر کھیلیں گے تو یوسف بھی کھیلے گا. اور آپ بالکل فکر نہ کرو، ہم یوسف کو سنبھال کے لے جائیں گے، سنبھال کے واپس لے آئیں گے، پوری اس کی حفاظت کریں گے، آپ ذرا بھی مت گھبراؤ. یہ انہوں نے کہا. کھیلنا، اسپورٹس ہماری شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن اس کی وجہ سے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، اس کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کھیل کھیلنا ہمارے دین کے اندر جائز ہے. اور اچھی ہیلتھ کی نیت سے کھیل کھیلو اور باڈی کے اندر طاقت آوے، انرجی آوے، اس نیت سے کھیل کھیلو تاکہ پھر اس انرجی کے ذریعے سے، اس ہیلتھ کے ذریعے ہم نماز پڑھ سکے، تہجد پڑھ سکے. تو اس کھیل اور اسپورٹس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی ملے گی اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور اگر اس میں کوئی گناہ کی بات ہو گئی، نمازیں قضا ہو رہی ہے، تو پھر وہ کھیل وبال بن جاتا ہے، اور ایسے کھیلوں سے پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو ابا جان کے پاس گئے تو ابا جان نے کیا جواب دیا؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا بی واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. کہتے ہیں کہ یہ 10 بھائی پرائیویٹ میٹنگ کر کے آج ابا کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ کل ہم یوسف کو جنگل میں لے جائیں گے. اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا تھا. اس رات میں، اس خواب میں یہ دکھایا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک ماؤنٹین ہے، اس ماؤنٹین کے اوپر یوسف ہے، اور چاروں طرف جو ہے بھیڑیے ہیں. زیب کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ بھول، ہاں شاید بھول جی. تو چاروں طرف بھیڑیے ہیں، زیب ہے، اور بالکل ماؤنٹین کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اور یہ بھیڑیے کیا کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں کھانے کے واسطے. لیکن ایک بھیڑیا جو بگ ون تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی اور دوسرے بھیڑیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور اٹیک نہیں کرنے دیا. ایسا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی رات کے اندر دیکھا تھا. اور صبح کے اندر یہ سب لوگ آئے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ گیم میں بھیجو، ہم اس کو لے جائیں گے، اس کو جو ہے ہنٹنگ میں لے جائیں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی سیم جواب دیا جو رات خواب میں دیکھا تھا. کہنے لگے کہ اگر جو تم میرے بیٹے یوسف کو لے جاؤ گے جنگل میں، تو مجھے ڈر ہے کہ جنگل کا کوئی بھیڑیا میرے یوسف کو کھا جائے گا. تم کھیلو گے اور تم لوگ مستی کرو گے، اور یہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اس کو کھا جائے گا اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، خبر بھی نہیں ہوگی. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا لئن اکلہ الذئب
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ابا کیا بات کر رہے ہو؟ ہم 10 بھائی باڈی بلڈر اور ہمارے ساتھ ہتھیار اور پھر بھیڑیا آ کے ہمارے بھائی کو کھا جائے؟ پاسبل ہے؟ بھیڑیے کا کیما کر ڈالیں گے ہم۔ آوے تو صحیح بھیڑیا، ہمارے ہوتے ہوئے جو اگر وہ ہمارے بھائی کو کھا گیا تب تو ہم جو ہے بیکار لوگ ہو گئے، ہم خود بڑے نقصان میں ہو گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، آپ بھیجو یوسف کو ہمارے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت پریشر کر رہے ہیں، بہت مجبور کر رہے ہیں، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے 10 بھائیوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا دیکھو اللہ کے نام سے وعدہ کرو کہ یوسف کو پوری حفاظت میں لے جاؤ گے اور حفاظت سے تم لاؤ گے، پکا وعدہ کرو، یوسف کو تکلیف نہیں دو گے، یوسف کو اچھی طرح سنبھالو گے، اس کا پکا وعدہ کرو اور پھر میرے یوسف کو لے جاؤ۔ تو یہ سب کے سب 10 کے 10 اس وقت ان کا مطلب تھا، مقصد تھا، غرض تھی، تو سب راضی ہو گئے۔ ایسے موقع کے اوپر انسان قسم بھی کھا لیتا ہے اور سب ہاں 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 جو کہو ہاں اس کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے، تو انہوں نے ایسا کہا اور پھر دوسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر کے جنگل میں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ پیلسٹائن میں ایک گاؤں ہے آج بھی، اس کا نام ہے کنعان۔ اس کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے۔ اب تو بہت بڑا سٹی ہے کنعان، بہت بڑی سٹی، لگتا ہے ایسا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ چھوٹا ولیج ہوگا، اب سٹی ہے، وہاں رہتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام صبح میں باہر تک چھوڑنے بھی گئے، یہ جب گئے جنگل کی طرف تو دور تک چھوڑنے کے لیے بھی گئے اور سب ان کو لے کر کے، جب تک ابا پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک بھائی کوئی کہتا ہے میں یوسف کو سنبھالتا ہوں، میں یوسف کو سنبھالتا ہوں، ایک نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا، دوسرا تھوڑے قدم چل کے گیا، نہیں 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 یوسف مجھے اٹھانے دو، پھر دوسرے نے اٹھا لیا، پھر تیسرا گیا، نہیں نہیں یوسف کی خدمت کا مجھے چانس دو، پیچھے ابا دیکھ رہے ہیں، اس لیے صرف ابا کے سامنے شو کرنے کے واسطے ہر ایک یوسف کو اٹھا رہا ہے، گلے اٹھا رہا ہے، کوئی کندھے پر اٹھا رہا ہے اور یوسف سے محبت کر رہا ہے، تو کہ ابا کو کوئی شک نہ ہوئے۔ دور چلے گئے، پھر راستہ تنگ ہو گیا، اب ابا نظر نہیں آتے، ابا بھی گھر چلے گئے۔ تب جس بھائی کے کندھے پر یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اس نے سب سے پہلے نیچے پھینک دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر باقی بھائیوں نے ستانا شروع کیا، ٹارچر کرنا شروع کیا، اور ٹارچرنگ میں سب سے پہلے انہوں نے وہی ڈریم والی بات کہی، یوسف وہ تیرے 11 سٹارز اور مون اور سن جو تیرے سامنے سجدہ کر رہے تھے بلا اس کو، وہ تیری ہیلپ کریں گے، بلا اس کو۔ ٹاننگ کر رہے، ٹارچرنگ کر رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے زمین کے اوپر ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی غداری، بے وفائی اور خیانت سے ہماری حفاظت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کی ان واقعات میں جو نصیحت اور عبرت ہے ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اور نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔